ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, اور ان میں سے ہیں جو کہ ہو ہیز دا کانفیڈنس آف دا پارٹی فاؤنڈر چیئرمین عمران خان. ان کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ چیئرمین شپ لیں, بٹ ہی ڈڈ ناٹ. اپنی انگیجمنٹس کی وجہ سے یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے فائنلی عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ اپنی جو انفارمیشن کمیٹی ہے سینٹ کی, اس کے یہ چیئرمین بھی ہیں, اور ہی از ناٹ ون آف دوز جنہوں نے کمیٹی سے ریزائن کیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی دو بڑی اہم ڈیسیجنز تھیں پارٹی کے حوالے سے اور پالیٹکس کے حوالے سے. ایک یہ کہ جی بائی الیکشنز جو ہیں, جو کہ ان کے لوگ ان سیٹ ہوئے ہیں, جو الیکشن کمیشن نے کیا ان سیٹ, اس پہ جو الیکشنز انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. حالانکہ ویری کلیئرلی پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی تھی پولیٹیکل, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لیں گے. مطلب یہ اگر ہم کہیں رجحان یہ تھا, شاید وہ درست ہوگا زیادہ. ایک تو یہ, دوسرا کہ کمیٹی سے ریزائن وغیرہ کرنے کا کوئی نہیں اندیا دیا تھا پارٹی کی کور کمیٹی نے. اور آپ کو یاد ہے کہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے پہ بھی پارٹی کے اندر سوالات اٹھے تھے. اور یہ یاد رہے ناظرین کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا نیشنل اسمبلی سے نکلنے کا, جب ان کی حکومت نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد ہٹائی گئی, تو اس فیصلے میں یہ ہمیں مصدقہ بات معلوم ہے کہ جب بنی گلہ میں میٹنگ ہوئی تو میجورٹی نے کہا اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہ جی نہیں, ہم ریزائن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ نہ کریں, میں تو کروں گا ریزائن. پھر ظاہر ہے لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. اسی طریقے سے آج تک تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیا سیاسی عمل تھا کہ کے پی کی گورنمنٹ بھی چھوڑ دی تھی اس وقت, پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیا تھا, پنجاب سے ریزائن کر دیا تھا پارلیمان سے, اور اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی سے. تو جو سیاسی یہ فیصلہ ہے, اس کا کیا سیاست پہ اثر ہوگا؟ کیا اس فیصلے کے بعد جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا اپنا رویہ بدلیں گے پی ٹی آئی کی طرف؟ یہ البتہ جو خبر آ رہی ہے کچھ چینلز کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی حکومت یہ جو ابھی دیے ہیں ریزگنیشنز پی ٹی آئی کے لوگوں نے, کافی کمیٹیز میں سے نکلے ہیں لوگ, کافی ان کے نیشنل اسمبلی میں سے کافی نہیں, تمام نکل گئے ہیں جو کمیٹیز میں تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایکسیپٹ نہیں کر رہی, اور حکومت کو ان کو آفر کرے گی بات چیت کی. اور انصار عباسی صاحب کی رپورٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں, 2 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو حکومت اور ان میں بات چیت کی کوئی, اور آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پر ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا کہ حکومت ان کے ساتھ ڈائلاگ کھولے. تو کیا ڈائلاگ کے کوئی چانسز ہیں؟ کیا یہ سیاسی جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, اس سے پی ٹی آئی کو کیا کچھ اٹھان ملے گی پارٹی کو, جو کہ اس وقت بڑے مشکل وقتوں سے گزر رہی ہے؟ اور ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت ایکسیسز پارٹی کے خلاف. تو سینیٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے سن لیا ایک اوور آل جو ہم نے ویو دیا, تو آپ شروع کیجیے گا سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس سے آپ نے کیا کوئی نئی چیز اخذ کی؟ کیا آپ نے واٹ ڈڈ یو فائنڈ ان ٹرمز آف عمران خان پرسپیکٹو وغیرہ؟ جی دیکھیں, بالکل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خوشائن بات تھی, اور ایک طرح سے تبدیلی تھی, کیونکہ اسی دن سارے وکلاء کو بھی اجازت مل گئی اور ان کی بہنوں کو بھی اجازت کی, اور بشرا بی بی کی بیٹیوں کو بھی مل گئی, اور سارے ہی ایک بڑی سی فیملی کی طرح اکٹھے ہوئے. اور تھوڑا سا عجیب بھی لگا کیونکہ بڑے عرصے بعد یہ ہوا تھا. لیکن بہرحال اس ساری میٹنگ میں یہ بڑی اہم ترین باتیں ہوئیں. پہلی بات تو جو ذکر کیا گیا کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ بائی الیکشنز جو ہیں ان کو لڑنا چاہیے کہ نہیں. ان کے سامنے میں نے موقف رکھا جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کا موقف تھا, اور بڑے سارے لوگوں کی بھی ریزننگ تھی کہ کیوں ہمیں لڑنا چاہیے. وہ میں نے سارا ان کے سامنے رکھا, اور ساتھ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کیوں نہیں لڑنا چاہیے. تو فائدے نقصان دیکھتے ہوئے, اور یہ کوئی تقریباً 1.25 گھنٹہ اس کے اوپر بحث ہوتی رہی, اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی. فائنلی خان صاحب نے کہا کہ میری یہ تجویز ہے کہ ہم ان کا الیکشن کا نہ لڑیں, کیونکہ وہ جو پرنسپل ہے یا اصول ہے کہ ہم ایک لیجیٹیمیسی دے دیں گے ڈسکوالیفیکیشن کو, نااہلی کو, جو ہمارے مطابق غیر قانونی نااہلی ہوئی ہے, اگر ہم نے اس کے اگینسٹ الیکشن لڑا
تو پھر یہ ایک طرح سے ہم اس کو لیجٹیمیسی دے دیں گے اس الیکشن کو، تو اس لیے ہمیں یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عزت رکھی ایک طرح پولیٹیکل کمیٹی کی، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ واپس آپ لے جائیں اور انہیں میرا یہ بتا دیں کہ یہ میری تجویز ہے. اس کے بعد رات کو جب پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو نیچرلی جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میرا یہ موقف ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی بحث نہیں ہوئی خاص، اور تقریباً سب نے یہ بات مان لی، اور ایک اس کے اینڈ پہ یونینیمس فیصلہ ہوا، یعنی سب کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم بائی الیکشن نہیں لڑیں گے. بیسکلی انہوں نے کہا ہم اپنے لیڈر کی بات کو لبیک کہتے ہیں، مطلب جو بھی ریزننگ تھی ان کی اپنی پہلے ہے، انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا اور نے کہا جو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ یہ کریں گے. اچھا یہ مجھے اس پہ میں آتی ہوں، ذرا یہ بیان کر دیجئے گا ناظرین کے لیے کہ آپ نے کہا نا 1.25 گھنٹے بات چیت ہوئی، تو ایک جو ہمیں امپریشن ملتا ہے وہ یہ کہ کورٹ روم میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو آپ کی ملاقات کا ذرا بتائیے گا، سیاق و سباق کیا تھا؟ آپ ان کے سیل میں گئے یا وہ الگ آئے، آپ سے بات ہوئی، کیا ذرا ایکسپلین کیجئے گا. سیل میں یا وہ جو ایک ملاقات کا کمرہ ہے جو منگل کو ملاقات ہوتی ہے، وہ تو ادھر تو آپ کو 20 یا 25 منٹ سے زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا، اور وہاں کوئی گفتگو کا خاص موقع بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خان صاحب ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ملنے لے کے لیے آئے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک بیریئر سا ہے، اور ساتھ ساری پولیس اہلکار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو اور وہ سیاسی کوئی بات بھی نہیں کرنے دیتے. سو وہ بڑا مشکل ہے وہ والی ملاقات میں کہ آپ گفتگو کر سکیں. لیکن جب عدالت لگی ہو، جس طرح اس دن توشہ خانہ 2 کا کیس تھا، تو جتنے وکیل ہیں خان صاحب کے، وہ ان کو اگر اجازت مل جائے تو وہاں پھر آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے. جب کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہو یا عدالت اپنی کارروائی کر رہی ہو، تو آپ مشاورت کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور وہ ادھر موقع ملتا ہے آپ کو یہ ساری ڈسکشن کرنے کا. تو وہ ایک مختلف ماحول ہوتا ہے جب آپ عدالت چل رہی ہے اور آپ وہاں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کراس دا ٹیبل نہیں بیٹھتے، آپ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اور منگل کو ماحول مختلف ہوتا. ٹھیک، تو یہ فیصلہ جو کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ بات اگر ہم لے جائیں اس پہ کہ آپ سسٹم کو پھر لیجیٹیمائز کرتے ہیں، پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صحیح تھی، تو اس حوالے سے تو پھر آپ لوگ بھی تو کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کی، نمبر 1. نمبر 2 یعنی کہ پارلیمان میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاؤ ڈز دس ایڈ اپ علی؟ میں ذکر کرتا ہوں. اب یہ تو پہلی بات تھی الیکشن کی کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے بائی الیکشن، تو وہاں تو یہ فیصلہ ہوا. دونوں طرف کی ہوتی ہے بات، دونوں طرف کے فائدے نقصان ہوتے ہیں، ہر فیصلے کے فائدے بھی اور نقصان ہوتے ہیں، لیکن اس بار وہ لیجٹیمیسی والا جو پرنسپل تھا وہ زیادہ حاوی ہوا. دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ کمیٹیز جو ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان سے آپ استعفیٰ دے دیں نیشنل اسمبلی کی حد تک. اس میں سینٹ اور پروونشل اسمبلی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں آپ بیٹھے رہیں. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو کمیٹی میں ریزولیوشن تھی، کمیٹیز میں مقصد یہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ تنقید بھی کریں حکومت کے ساتھ، اور جو آپ رولنگز دیں اس پہ عمل درآمد بھی ہو. نیشنل اسمبلی کی جو ہمارے پاس کمیٹیز تھیں، اس میں جتنے بھی ہم پاس کر رہے تھے اپنے آرڈرز یا ڈائریکشنز یا رولنگز، وہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. تو ان کو ان کی نااہلی، یعنی جو کمیٹی کی نااہلی تھی، اس کے پروٹیسٹ میں ریزگنیشن کی گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس پروٹیسٹ کے ساتھ جو شامل ہو گئی وہ یہ بات ہو گئی کہ آپ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر اور ایم این ایز کو آپ ڈسکوالیفائی کر کے آپ الیکشنز کرا رہے ہیں اور نئے لوگ لے کے آ رہے ہیں، تاکہ ہماری جو میجورٹی یا ہماری جو تعداد ہے نیشنل اسمبلی وہ کم ہو جائے. تو یہ پروٹیسٹ جو ہے، یہ جو ریزگنیشن ہے، یہ اس کے بھی پروٹیسٹ ہے. تو 2 پروٹیسٹ کو شامل کر کے ہم نے یہ ان پروٹیسٹ اس میں کیا ہے ریزگنیشن. اس لیے اس میں کوئی فائدہ یا نقصان کی بات نہیں ہے. شاید فائدہ تو کوئی نہ ہو، کیونکہ حکومت کو کوئی اس طرح کی چیز کا اثر نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک پروٹیسٹ جب آپ لانچ کرتے ہیں تو آپ اصول کی بات کرتے ہیں، اور آپ اصول پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ پھر فائدہ نقصان نہیں دیکھتے.
تو یہ موقف تھا خان صاحب کا جب انہوں نے یہ کہا. سینٹ کا اسٹے نہیں کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ سینٹ میں جو کمیٹیز ہیں وہ چونکہ امپلیمنٹ ان کے آرڈرز ہو رہے ہیں, ڈائریکشنز ہو رہے ہیں, اور سینٹ کا لیول تھوڑا ڈفرینٹ ہے, وہ ایک انٹلیکچوئل لیول ہے, وہاں کچھ بحثیں بھی ہوتی ہیں, کوئی وہاں بات چیت بھی ہوتی ہے. انہوں نے میری اسپیچز کا بھی حوالہ دیا اور وہاں کہا کہ آپ وہاں میں ان اسپیچز کے بعد پھر ایک نیشنل ڈبیٹ شروع ہوتی ہے, میڈیا بھی اس کو اٹھاتا ہے, تو وہاں جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں, لیکن ان پروٹیسٹ ہمیں سمبولکلی نیشنل اسمبلی سے ہم ریزائن کریں گے, وہاں سے استعفیٰ دیں گے. تو یہ ان کی ایک کی سوچ جس کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کیا. جی تھوڑا سا ذرا اس میں کنفیوژن کانٹرڈکشن ہے, کیونکہ آپ خود دیکھ لیں, یعنی کہ پھر اس سے ہم یہ اخذ کریں گے جی جو پارلیمان میں آپ کے لیڈرز بولتے ہیں وہ اتنا نہیں بولتے افیکٹولی جتنا سینٹ میں بولتے ہیں, اور یہ خیر اینی وے یہ اٹس اے بٹ کنفیوزنگ, لیکن بہرحال آپ کے لیڈر کی یہ سوچ تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے جا کے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی بات چیت کی بات ہے اور کمیٹیز کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کی حکومت نے, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, کمیٹیز کی ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا یہ ایکچولی اب ریزگنیشن ثوابدی دن کی نہیں ہوتی اسپیکر کی. یہ تو ٹوٹلی کمیٹی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا یا ریزائن کرتا ہے, یہ اس کا حق ہے ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ایز این ایم این اے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی irreversible نہیں ہوتا. یہ جو اب آپ کمیٹی سے ہٹتے ہیں, قانونی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ممبرشپ آپ کی ختم ہو گئی, یہاں پہ میں نے نہیں رہے. یہ کمیٹی کی ممبرشپ ہوتی ہے, وہ ایگزسٹ کرتی جی, وہ پینڈنگ رہتی ہے, آپ اس کو ری جوائن کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا تو پھر ہم اوکے سو ہم یہ سمجھے کہ کسی پوائنٹ پہ ری جوائن کر سکتے ہیں. جسٹ ویری دا لاسٹ کوشچن, کہ کوئی بات چیت کے کوئی امکانات ہیں, کوئی ماحول ہے, کوئی یعنی امید ہے, یا بیسکلی ڈیڈ لاک ہی ہے؟ آپ نے 4 سوال پوچھتی ہے ایک سوال میں. نہیں 4 کیفیتیں بیان کی, ان میں سے کوئی کیفیت آپ کامنٹ کر دیجیے گا. میرا اس کا جواب سمپلی یہ ہے کہ اس وقت جب ہم جس حال میں ہیں آج کے دن, کسی قسم کے مذاکرات نہ ہو رہے ہیں, نہ میں اس کی کوئی کرن دیکھ رہا ہوں. مجھے کوئی نظر آگے مذاکرات نظر نہیں آ رہے. دونوں سائڈ اپنے اپنی فینس پہ بیٹھی ہیں. مستقبل کیا ہو سکتا ہے, امید ہے کہ نہیں, ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. میں ایک آپ کو سینیرو پینٹ کرتا ہوں جو فکشنل ہے, یعنی وہ اصل نہیں, لیکن سپوزنگ آپ ازیوم کریں کہ حکومت ایک دم کہتی ہے کل کے جناب میں سارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم رہا کر رہے ہیں, جو جھوٹے کیسز ہیں واپس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی آپ جو ہیں, آپ اپنی سیاسی جمہوریت کے جو تقاضے ہیں پورے کرتے ہوئے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے احتجاج بھی کریں, تو ایک دم ایٹماسفیئر چینج ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پرہیپس ہمیں بھی پھر آگے قدم بڑھا کے مذاکرات ہم شروع کر دیں اور سیٹلمنٹ کی طرف چلا جائے. تو ایک میں نے آپ کو سینیرو پینٹ کیا ہے کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے دن بہرحال اس وقت بیٹھے ہوئے تو مجھے نہیں نظر آ رہا. چلیں خدا کرے بہتری ہو, جو بھی ہو ملک بہتری ہو, اور جب سب کے لیے بہتری ہوگی تو ملک کے لیے بہتری ہوگی. بہت شکریہ علی ظفر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.